خیبر پختونخوا میں تیزاب اور دیگر خطرناک کیمیکلز کی بغیر نگرانی فروخت کے خلاف پشاور ہائی کورٹ سے رجوع کیا گیا ہے۔ درخواست گزار وکلاء کا موقف ہے کہ صوبے میں تیزاب کی خرید و فروخت کے لیے نہ کوئی مؤثر لائسننگ نظام موجود ہے اور نہ ہی خریداروں کا ریکارڈ رکھا جاتا ہے، جس کے باعث ایسے خطرناک مادے آسانی سے کسی کے بھی ہاتھ لگ جاتے ہیں۔ درخواست میں عدالت سے استدعا کی گئی کہ ایسڈ کنٹرول اینڈ ایسڈ کرائم پریونشن ایکٹ 2011 پر مؤثر عمل درآمد یقینی بنایا جائے اور تیزاب اور دیگر خطرناک کیمیکلز کی خرید و فروخت کو باقاعدہ ضابطے میں لایا جائے۔ ہم نے جو ہے لمیٹیشن، سینکشنز اور ایک امپلیمنٹیشن اینڈ ریگولیٹری سسٹم کی جو ہے استدعا کی ہے فرام دا آنریبل کورٹ، دیٹ از اگینسٹ دی ایسڈ کی جو ہمارے پاس ایسڈ اٹ سیلف، ایک ایسڈ وائلنس جو ہے ایک پرسسٹنٹ جو ہے ہمارے پاس ایک کرائم کے طور پہ چلا آ رہا ہے، تو اس کی سیل کے خلاف کی گئی ہے۔ ہمارے پاس جتنے بھی قوانین ہیں وہ ایسڈ جو کہتے ہیں نا، جو ایک وکٹم ہے اس کے اگینسٹ جسٹس دینے کو کر رہا ہوتا ہے۔ ہم مین ایکیوزڈ اور جو کلپریٹ ہمارا ہوتا ہے، جو فرسٹ ڈگری اوفینڈر ہے ہمارا، ہم اس کو تو ہمیشہ یاد رکھتے ہیں، بٹ دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ از کہ ایسڈ سیل از دا فرسٹ اینڈ پرائمری ویپن جہاں سے یہ تمام تر کارروائی شروع ہوتی ہے۔ قانونی ماہرین کے مطابق پاکستان میں تیزاب گردی کی روک تھام کے لیے قانون موجود ہے، تاہم خطرناک کیمیکلز کی فروخت کی نگرانی اور اس پر عمل درآمد کا نظام مؤثر نہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ اگر لائسنسنگ، خریدار کی شناخت، فروخت کا ریکارڈ اور باقاعدہ مانیٹرنگ لازمی قرار دی جائے تو ایسے جرائم میں نمایاں کمی لائی جا سکتی ہے۔ اس کی سیل کو ریگولیٹ کیا جائے، ہر جگہ پہ یہ آسانی سے مل جاتی ہیں، تو یہ میرے خیال سے اس کو ریگولیٹ کرنا بہت اہم ہے۔ اور اس حوالے سے ایک فیڈرل ایکٹ 2011 میں آیا بھی تھا، دی ایسڈ کنٹرول اینڈ ایسڈ کرائم ایکٹ 2011، جس کے بعد پنجاب اور سندھ نے اس حوالے سے لیجسلیشن کی اور ریگولیشنز بنائے، مگر انفارچونیٹلی خیبر پختونخوا میں اس وقت کوئی اس طرح کی قانون سازی موجود نہیں ہے۔ پولیس حکام کا کہنا ہے کہ کسی بھی جرم کی روک تھام کے لیے صرف قوانین بنانا کافی نہیں، بلکہ اس پر مؤثر عمل درآمد بھی ناگزیر ہے۔ ان کے مطابق خیبر پختونخوا میں 2024 کے بعد تیزاب گردی کا کوئی واقعہ رپورٹ نہیں ہوا، تاہم ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے متعلقہ اداروں کے درمیان مؤثر رابطہ اور نگرانی کا نظام مضبوط ہونا چاہیے۔ پشاور میں 2026-25 اس میں کبھی بھی ایسا انسیڈنٹ نہیں ہوا۔ ایک انفارچونیٹ انسیڈنٹ جو 2024 میں ہوا تھا، جس میں ایک 11 سال کے بچے پہ اور 14 سال کے بچے پہ تیزاب پھینکا گیا تھا جب وہ اسکول جا رہے تھے تاتارا پولیس اسٹیشن کی جوڈیسیکشن میں۔ اس میں بھی جب انویسٹیگیشن ہوئی 4 لوگ اکیوز پائے گئے اور اس میں 3 اریسٹ ہے، 1 روپوش ہے لیکن 3 اس میں اریسٹ ہوئے ہیں۔ اگر میں ویسے ہی اوور آل آپ سے بات کروں کہ فیمیل سے خلاف کوئی بھی واقعات اگر ہوتے ہیں جن کے خلاف کسی قسم کا بھی کرائم ہوتا ہے تو ہم بر وقت اس میں FIRs دیتے ہیں، ایکشن لیتے ہیں۔ اگر میں صرف 2026 کا آپ کو بتاؤں تو ایسے کیسز جس میں فیمیلز وکٹم رہی ہے، چاہے وہ یا مرڈر ہوئی ہے، ہرٹ ہوئی ہے، آنر کلنگز ہوئی ہے، کڈنیپنگ ہوئی ہے، غگ ایکٹ میں اگر FIRs تھے تو یہ 212 ٹوٹل FIRs ہیں، اور ان FIRs میں 235 لوگ اریسٹ ہوئے ہیں۔ 98 کیسز جو ہے کورٹ میں ہے، اور اراؤنڈ اس سے ریمیننگ جو اور کیسز 100+ ہیں وہ انڈر انویسٹیگیشن ہے۔ پشاور ہائی کورٹ نے درخواست پر ابتدائی سماعت کے بعد وفاقی اور خیبر پختونخوا حکومت کا نوٹسز جاری کرتے ہوئے طلب کر لیا ہے۔ دوسری جانب خیبر پختونخوا کمیشن آن دا اسٹیٹس آف وومن کی چیئرپرسن ڈاکٹر سمیرہ شمس کے مطابق صوبے میں تیزاب اور دیگر کاسٹک مادوں کے استعمال سے ہونے والے جرائم کی روک تھام، تیزاب کی فروخت کو ریگولیٹ کرنے اور متاثرین کی بحالی کے لیے مجوزہ قانون کا مسودہ محکمہ سماجی بہبود کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ عدالت اور حکومت اس حساس معاملے پر کس حد تک مؤثر اقدامات کرتی ہے۔ آپ کی خبر، آپ کی آواز، voicepk.net